وہ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جہاں وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کے ہزار میں کھڑے اس کا لمس محسوس کرے وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سارا کی بلب سے زیادہ کی خواہشی کہاں تھی اسے ہوش سے غافل ہوتے دیکھ کر وہ اسے لیے ہسپتال تیزی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اسے کہاں لے کر جا رہے شیفان؟ رخسار بیگم نے اسے ذوحان کو بازو میں اٹھائے تیزی سے باہر لے جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکی، بے ہوش ہو گئی کہ بڑی ماما ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ ایک پل کو رک گیا، تب اگلے ہی پل تیزی سے پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر فرحہ بیگم بھی باہر نکل آئی تھی۔ رکو بیٹا، میں بھی چلوں گی ساتھ۔ کیا ہو گیا میری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ وہ روتے اس کے پیچھے بڑھنے لگی تو فرحہ بیگم انہیں تھام گئی۔ حوصلہ رکھے، بابے شیفان لے کر گیا ہے نا اسے؟ اللہ خیر کر کے آپ آئیے میرے ساتھ یہاں بیٹھی۔ فرحہ بیگم انہیں بازو سے پکڑ کر صوفے کے قریب لائی، انہیں بٹھا کر ملازمہ کو پانی لانے کا کہنے لگی۔ کس کی نظر لاگے میں ہنستے کھیلتے گھر کو، پہلے میرا افغان اور اب میری بچی۔ رخسار بیگم مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ افغان کا غم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ صاحبہ بھی چینج کر کے نکلی تھی جب اس کے کانوں سے رخسار بیگم کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ پہلے تو وہ چپ چاپ کھڑی رہی، پر جب مزید صبر نہ ہو سکا تو کمرے سے نکلتی ان کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی جب رخسار نے ہونہار نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ اسی سے کہو فرحہ میری نظر کے سامنے سے ہٹ جائے، یہ بہت منحوس لڑکی ہے۔ پہلے اس کی وجہ سے میرا افغان چلا گیا، اب یہ اس گھر میں آئی ہے تو اس کا سایہ پڑتے ہی میری بیٹی ہسپتال پہنچ گئی، سے کہو چلی جائے یہاں سے۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخنے لگی تو صاحبہ خود بھی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ فرحہ انہیں سنبھالنے لگی۔ یہ لے پانی پیے پلیز۔ کچھ سیکنڈز کے بعد ہی وہ پانی کا گلاس پکڑے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا نہ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ پھر کیوں اثر نہیں ہو رہا تمہیں؟ ان کی آواز پر بے پناہ سادگی تھی۔ آپ پلیز یہ پانی پی لے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ اور اللہ کے رزق سے کیسی ناراضگی، رزق سے منہ مت موڑیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، پی لے پلیز۔ فرحہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور رخسار کے منہ سے لگایا، جو چپ چاپ دو گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے کر کے صاحبہ چپ چاپ وہاں سے پیچھے ہٹتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خالی کمرہ سائیں سائیں کر تو اس نے گلے میں پڑی چادر نکال کر صوفے پر پھینک بیڈ کی طرف بڑھتا بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر نیم دراز ہو گیا۔ شیفان کے کال کرنے وہ ہسپتال چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی رپورٹ ختم ہوئی وہ اسے لے آئے، گھر لے آئے، اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر اسے سے کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ مسلسل بھاگ دوڑ سے اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ اب اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اس کے کانوں سے باتھ روم کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازیں ٹکرائی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کون موجود ہو سکتا ہے، اس لیے چپ چاپ آنکھیں باندھ کے پڑ رہا۔ آپ اپنے آپ میں مگر صاحبہ جیسے ہی باتھ روم سے نہا کر نکلی تو اس کی نظر سیدھی بیڈ پر نیم دراز وجود سے جا ٹکرائی۔ اس پر ایک چور نظر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ہیئر برش پکڑ کر بال سیدھے کرنے لگی۔ اس کا کام سے باہر ہوگا، گل میں بڑا دوپٹہ صاحبہ اوڑھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے سرہانے کھڑی ہو کر سوچنے لگی آیا اسے پکارے یا نہیں۔ سنیے، بہت ہمت کر کے وہ اسے پکار بیٹھی، پر جواب ندارد۔ سنیے سردار۔ اب کی دفعہ اس کی پکار پر اورہان نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے اپنی بھوری آنکھیں اس کی ہری آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر صاحبہ سڑپٹا گئی، جبکہ اسے گھور کر وہ پھر سے آنکھیں بند کرتا دو انگلیوں سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ اسے یوں کرتے دیکھ کر صاحبہ کی پیشانی پر تفکر کا جال بچھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اورہان کے سر میں درد تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا سر درد کتنا شدید ہوتا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ دوپٹہ ایک دفعہ پھر سے صحیح کر دی، کمرے سے نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں چائے کا کپ، پانی کا گلاس اور پین کلر موجود تھی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی۔ جیسے اس کے نازک سے ہاتھ نے اورہان کی پیشانی کو چھوا وہ پٹ سے آنکھیں وا کر گیا۔ صاحبہ ہڑبڑا کر تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ یہ پین کلر اور چائے لے لے، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی کسی بھی بات پر رد عمل ظاہر کیے بغیر چپ چاپ آنکھیں مودے پڑا رہا۔ صاحبہ نے حلق اتار کیا، بہت آہستگی سے بیٹھ کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت صاحبہ، تم یہ کر سکتے ہو۔ انہیں آنکھیں باندھ کر کے خود کو تسلی دی، اس کی طرف کھسک گئی۔ وہ اورہان کے اس قدر نزدیک بیٹھی تھی کہ اس کے جسم سے اٹھی باڈی لوشن کی خوشبو اورہان کے ناک کے نتھ سے ٹکرا رہی تھی۔ صاحبہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اور دبانے لگی۔ اورہان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ پھر سے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر جما گیا۔ اورہان کی پیشانی پر بلو کا اضافہ ہو گیا۔ وہ اس کی
کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کا سر دبانے لگی، وہ اس کے نزدیک تر آ چکے تھے۔ اس کی اس قدر قربت کا اورحان کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، پر وہ ضبط کیے بڑا رہا۔ اب کی دفعہ ہاتھ نہ ہٹائی، کیونکہ جانتا تھا وہ باز نہیں آنے والی، پریشان ہے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے میٹھے لہجے میں پوچھا، ہاں بہت؟ پٹ سے جواب آیا، جس پر صاحبہ پر حیران رہ گئی۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ دل میں خوش ہوتے بہت سارے استفسار کیا تم؟ یک لفظی جواب۔ صاحبہ کا چہرہ طاری کر کے ہاتھوں کی حرکت ایک دم تھم گئی۔ کچھ اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کا رک جانا محسوس کر چکا تھا۔ پانی کا ایک قطرہ اس کی پلکوں پر گرا تو وہ جڑ سے آنکھیں کھول گیا۔ نظریں سیدھا نم سبز نگینوں سے جا ٹکرائی۔ لاکھ نفرت کے باوجود آج بھی اس کی بھیگی آنکھیں اورحان بلوچ کے سینے پر کاری وار کر گئی تھی۔ وہ اپنے سر پر موجود اس کے ہاتھ کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ ایک دم ملنے والے جھٹکے سے صاحبہ سنبھل نہ سکی اور اس کے سینے پر آن گری۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ توڑی۔ ایسے آنسو بہا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بہت مظلوم ہو تم اور بہت ظالم ہوں میں؟ کیا بات بھائی، تم دھوکہ دے کر بھی مظلوم ٹھہری اور میں دھوکہ کھا کر بھی ظالم؟ اس کے لہجے کی سطحی الفاظ کی کار صاحبہ کا کلیجہ چھلنی کرنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی اور اورحان نے بے چین ہو کر اس کی برستی آنکھوں کو دیکھا۔ ہری آنکھیں لال ہو کر اور بھی قیامت خیز لگ رہی تھی، پر ان سے برستے آنسو مرزا اورحان کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھے۔ سردار، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، اورحان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صاحبہ تیزی سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی اپنے اور اس کے چہرے کے درمیان چند انچ کا فاصلہ قائم کر گئی۔ کہا تھا نا، کس نام سے مت پکارنا، آج کے بعد تمہاری زبان سے ادا ہوا یہ نام میرے ہر زخم کو تازہ کر دیتا۔ یہ لفظ مجھے خود پر ہنستا ہوا محسوس ہوتا، جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کے گریبان کے پیچھے ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے قریب تر کر گیا کہ اس کے بولتے لب صاحبہ کے کپکپاتے ہوئے لبوں سے ٹکرانے لگے۔ خود پر قابو پاتے وہ اسے پیچھے ہٹانے لگا تو وہ اس کی کوشش ناکام بنا دی، کے سینے میں منہ چھپاتی ہچکیوں سے رو دی۔ کی حرکت پر اورحان لب بینچ کر رہ گیا۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا، پر وہ اس بات پر آمادہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہچکیوں سسکیوں میں بدلی اور پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ اورحان نے سر جھکا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھی طرح جانتا تھا اس کی نیند کس قدر پکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی مٹھیوں سے اپنی قمیض چھڑوا اسے بیڈ پر لٹاتا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی پکڑ کر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ کمرے کا ماحول اس کے لیے بہت کٹھن زدہ ہو گیا تھا۔ وہ سر گھٹ میں دیے بیٹھی تھی، سیاہ بال کندھوں پر بکھرے تھے، ایک ہاتھ پر کنولا لگا ہوا تھا، آنکھیں سوجی تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا، پھر کسی نے اسے پکارا، رانی کیا تم یہاں ہو؟ رمیسا کی پکار پر ذوحان ایک دم اٹھی اور ہاتھ بڑھا کر بتیاں جلا دی تو تاریک کمرہ جگمگا اٹھا۔ آ جاؤں؟ وہ رمیسا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ کی طرف لے آئی۔ تم روئی ہو نا؟ رومی کی آواز میں چپی فکر محسوس کرتے وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بھلا تم جیسی پیاری بہن کے ہوتے میں کیوں روں گی؟ وہ اسے تسلی دینے لگی، پر رمیسا کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ رومی، ایک بات پوچھو؟ اس کے سوال میں موجود جھجک پر رمیسا الجھی ضرور، پر اسباب میں سر ہلا گئی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، پر اس انسان کو کسی اور سے محبت ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سوال پر رومی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ مطلب وہ اس کے سوال پر بے یقین سی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا، یہ کہ ہم جس انسان سے پیار کرتے وہ کسی اور کو چاہتا ہے، پر ہم چاہنے کے باوجود اس سے دستے بردار نہیں ہو سکتے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں چھپی بے چینی رومی کو گنگ کر کے کون ہے وہ؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ نظریں چرانے لگی۔ خاموش کیوں ہو رانی، بتاؤ نا؟ ذوحان گہری سانس بھر کر رہ گئی اور یہ راز مزید اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ شفان لالا اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت ادا ہوا نام رومی کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، اور پہاڑ تو دروازے کے باہر کھڑے شخص کے سر پر بھی ٹوٹا تھا۔ شفان لالا اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت ادا ہوا نام رومی کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، اور پہاڑ تو دروازے کے باہر کھڑے شخص کے سر پر بھی ٹوٹا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو زونی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم لالا کے متعلق ایسے کیسے؟ شاہ کے بعد رمیسا کے الفاظ ہی جیسے گم ہو گئے تھے۔ یہی سچ ہے رومی، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اور آج جب انہیں کسی اور کے ساتھ تصور کیا تو مانو جیسے میری سانسیں ہی اٹک گئی۔ میری سانسوں کے روانی کے لیے شفان بلوچ کی موجودگی بالکل اسی طرح ضروری جس طرح مرتے ہوئے انسان کے لیے سانسیں۔
وہ ایک جب سے بولتی ہے، رمیسا کو حق تک چھوڑ گئی، تم سیریس ہو؟ نہ جانے کس حادثے کے تحت وہ دوبارہ پوچھ بیٹھی، تمہیں میں مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں؟ الٹا اس کے سوال پر رومی نفی میں لگی، وہ چاہتی تھی ذوحان ایسا بونڈا مذاق کر ہی نہیں سکتی۔ رومی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ تم اپنا خیال کرو پلیز، ایک دفعہ پھر سے سوچ لو، مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو، اور میں یہ بھی اچھے سے جانتی ہوں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ باقی اللہ خیر کرے، چلتی ہوں اب۔ اسے ہاری دفعہ سمجھاتی وہاں سے چلی تو کمرے کے باہر کھڑے وجود بھی ہوش میں آتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سنیے لالا، فرحان موبائل کان سے لگائے مقابل سے گفتگو کرتا، تیزی سے سیڑھیاں اترتا، باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب لاؤنج میں بیٹھی رومی سے آواز لگا کے، جی بیٹا بولیے۔ وہ کال بند کرتا، اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، شفقت سے پوچھنے لگا، ہمیں کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں، شہر جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں شہر؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی تو فرحان اسے دیکھتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ ضرور چلی جائیے بیٹا، اور ساتھ ذوحان کو لے جائیے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں، لے جائے گا آپ دونوں کو۔ فرحان کی بات سنتے رمیسا کے چہرے اداسی چھا گئی۔ نہیں لالا، زونی نے منع کر دیا جانے سے، اسے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی، ہم سکینہ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کی بات پر فرحان سر ہلا کے، جب اس کے موبائل پر پھر سے کوئی کال آنے لگی، اوکے آپ دونوں چلے جانا ڈرائیور کے ساتھ، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر دینا، اب چلتا ہوں کیونکہ مجھے بھی ضروری کام سے کہیں پہنچنا ہے، دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ نرمی سے ہدایت کرتا وہ جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رومی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے فرحان سے اپنے افغان کی خوشبو آتی تھی، وہ جب اس کے پاس ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اس کا افغان اس کے قریب موجود ہے۔ انہیں ایک گہری سانس بٹ اپنی گیلی آنکھیں دوپٹے کے بالوں سے صاف کی اور تیار ہونے کے ہاتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رومی تم جا رہی ہو شہر؟ ذوحان رمیسا کی کمر میں اسے چادر اوڑھے تیار کھڑے دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی، ہاں؟ یک لفظی جواب دے کر ببر پر کا بیگ اٹھانے لگی۔ کس کے ساتھ؟ ذوحان پوچھتی اس کے نزدیک آ گئی۔ سکینہ اور ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اپنی چادر سے ہی کرنے لگی، تم مجھ سے ناراض ہو پلیز یار، ایسی شکل تو مت بناؤ۔ وہ رومی کے پیچھے آتی اسے پیچھے سے گلے لگا گئی، میں کیوں تم سے ناراض ہونے لگی؟ تم جا کر شفان لالا کے نام کا سوگ مناؤ، ہرگز سے کہتی اسے پیچھے کر گئی۔ تو تم نہیں جانتی رومی، میں نے شفان لالا سے کس قدر شدید محبت کی ہے، ان کی دوری کا خیال میرے گلے کا پھندا بن جاتا ہے، میں انہیں ہمیشہ اپنے سامنے صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہوں، دل گرفتی سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھی، جب ایک دم زور آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ذوحان نے ساتھ ٹیبل کی جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سرخ آنکھیں اور غضبناک تیولی شفان دروازے میں کھڑا اس سے ہی گور تھا۔ ذوحان کے گل میں گلٹی ابل کا معدوم ہے، شفان لالا۔ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز میں یہ دو لفظ ادا ہوئے تھے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جارحانہ تیولی اس کی طرف لپکا، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ وہ تکلیف محسوس کرتی چیخ اٹھی، شفان کے ساتھ انگلیوں سے اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوتی، چھوڑیے لا۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ چیخ اٹھا، بکواس بند کر، اپنی خبردار اگر مجھے اس نام سے پکارا۔ اب دوگلی عورت پاس کھڑی رومی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے دیکھتے شفان نے لب بیچے اور ذوحان کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑیے مجھے، وہ بے بسی سے چیخی، پر وہ اس کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ وہ مسلسل اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر ایسا ممکن کہاں تھا کہ وہ نازک سی جان اس پہاڑ نما وجود سے چھٹکارا حاصل کر پاتی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر جا کر دروازے کے ساتھ لگا کر دروازہ بند کر گیا، جبکہ خوفزدہ نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھنے لگی۔ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ لگائے اس کے چہرے پر جھک گیا تو وہ سر سے منہ موڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹیے پیچھے پلیز۔ اس کے اس جملے پر وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا، کیوں برا لگ رہا ہے کیا؟ پر یہی تو چاہتی تھی تم نا، پھر اب یہ نہرے کیسے؟ اس کی بات پر وہ حدت کے ساتھ سے نم آنکھیں میز کی، پلیز لالا مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیے، میں تو صرف… اس سے پہلے کہ اس کا جملہ پورا ہوتا وہ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مار گیا۔ اس کی حرکت پر وہ بے ساختہ چیخ پڑی، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گالوں سے بہتے تھوڑی پر گرتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے جھوٹے آنسو دیکھ کر غضبناک ہوتا اس کا منہ بوجھ گیا۔ اس کے منہ سے
سسکاری نکل گئی کہ اپنی معصومیت کا ناٹک باندھ کرو، اب کس قدر دوگلی اور مکار ہو تم۔ ایک طرف میری محبت میں آہیں بڑھتی ہو اور دوسری طرف میری ہی منہ پر مجھے لالا بول رہی ہو۔ شکل سے معصوم دکھنے والی اس قدر عیار اور مکار ہو سکتے میں ہوا میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ بغیر اپنی صفائی میں ایک بھی لفظ بولے چپ چاپ آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ایک دم اس کے کان کے نزدیک جھک گیا، اس قدر نزدیک کہ اس کے لب مقابل کے کانوں سے مس ہونے لگے۔ تو وہ کب کپا اٹھی، بہت شوق ہے نا تمہیں میری دلہن بنے کا، تو تیار ہو جاؤ بہت جلدی، اسی کمر میں اسی حق سے آؤ گے تم، اور پھر شروع ہوگا اصلی کھیل۔ جہاں اس کے کھلتے ہونٹ کانوں سے مس ہوتے اسے امتحان میں ڈالے تھے، وہیں اس کے الفاظ تیز دار چھری کی مانند اس کا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہی سوال کرنے لگی۔ پہلی بات خبردار، اگر آج کے بعد تمہاری زبان سے میرے لیے لالا نکلا، کم از کم اپنے کسی ایک جذبے میں تو کھڑی ٹھہرو، پیٹھ پہ چسیاں اور منہ پر بیاں۔ واہ بی بی واہ! ذوحان کو لگا جیسے وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی روتے مسرسر نفی میں سا ہلانے لگی۔ اپنا ڈرامہ بند کرو، غور سے میری بات سنو۔ دوسری بات یہ کہ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے اپنا بنا کر رکھنے کا۔ تمہیں میں پورے کا پورا مل کر بھی ذرا بڑھ بھی نہیں ملوں گا، تم میرے قریب رہ کر بھی قلب کو ترسی رہ جاؤ گے ساری زندگی۔ وہ اس قدر ظالم بندہ ذوحان کی سانسیں تانگ کر رہا تھا، اسے یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ یہ وہی سفیان ہے جسے وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے۔ نکل جو یہاں سے، اب بہت جلدی ملاقات ہوگی تمہاری مجھ سے، پر شفیان کے طور پر نہیں بلکہ تمہاری زندگی عذاب بنانے والے جابر اور ظالم شوہر کے طور پر۔ ناؤ گیٹ لاسٹ! حقارت سے کہتا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تو ذوحان مردہ قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ذوحان، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اس کے جانے کے بعد سر دونوں ہاتھوں میں گرا تھا، وہی زمین پر بیٹھا اپنی سرخ آنکھیں سادی سے میچ گیا۔ سکینہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر وہ گھر سے شہر جانے کے لیے نکل پڑی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کے میرے سوچوں میں گم تھی، جب ایک دم جھٹکے سے گاڑی رکی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا ہوا چچا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے گھبرا کر آگے موجود ڈرائیور چچا سے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں بی بی جی، ڈرائیور کہہ کر جیسے گاڑی سے نکلا، دو ہٹے کٹے آدمیوں نے تیزی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کون لوگ ہو تم، چھوڑو مجھے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھا ڈرائیور اپنی بات مکمل کر پاتا، دائیں جانب موجود آدمی نے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی نال اس کی کن پٹی پر ماری تو وہ ہوش کھوتا چلا گیا۔ بائیں جانب موجود آدمی نے جلدی سے اسے سنبھال کر وہیں سڑک پر لٹا دیا۔ دوپہر کے اس وقت گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی، جس کا وعدہ وہ لوگ اچھے سے اٹھا چکے تھے۔ ڈرائیور چچا کہاں گئے سکینہ؟ اور یہ شور کیسا ہے؟ وہ ڈرتی ہوئی سکینہ سے پوچھنے لگی۔ پر پتہ نہیں کون لوگ ہیں بی بی جی، انہوں نے ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی پستولیں بھی ہیں جی۔ سکینہ کی ڈری سہمی آواز میں ملی جلی خبر سنتے رمیسا دھک سے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی یا سمجھتی، کسی نے آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ رمیسا کو لگا جیسے بس ابھی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ باہر نکلی بی بی، کسی آدمی کی کرت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ تیزی سے سکینہ کی طرف کھسک گئی۔ باہر نکلی بی بی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، پر اس دفعہ کچھ قریب سے۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کی سکینہ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی۔ اب بہت آرام سے نکل جائے بی بی، ورنہ ہمیں آپ کی ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اور اس میں آپ کا ڈرائیور اور ملازمہ بھی اپنی جان سے جائیں گے۔ اس کی دھمکی سن کر سکینہ اونچا رونے لگی۔ دیکھو تم ہمارے سارے پیسے رکھ لو، یہ میرے سونے کی چین اور بالیاں بھی رکھ لو، پر پلیز ہمیں ہماری جان بخش دو۔ وہ التجائیہ لہجے میں کہتی آخر میں بے بسی سے رو دی، کیونکہ اس کے لیے یہ سچویشن بالکل غیر متوقع تھی۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بی بی، ہمیں بس آپ کو ساتھ لے جانے کا حکم ملا ہے، پر آپ کا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے موڈ میں نہیں، لہٰذا ہمیں ان دونوں کو اوپر ٹپکا کر آپ کو اپنے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا رمیسا نفی میں سہلا دی گاڑی سے نکل آئی۔ آنسو زار قطار گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے نکلتے سکینہ دروازہ کھول کر حویلی کی طرف بھاگنے لگی تو دوسرا آدمی پورتی سے قابو کرتا اس کی گردن کی محسوس رگ دبا گیا۔ سکینہ آواز کھوتے زمین پر گرتی چلی گئی۔ پلیز ہمیں جانے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو کہ میرے لالا تمہیں دینے کو تیار ہو جائیں گے، پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتی ہوئی ایک دفعہ پھر سے اس بے رحم انسان سے منت کرنے لگی، پر وہ بہرا بندہ اسے بازو سے پکڑ اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ روتی سسکتی گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی اپنے پیچھے دھواں اڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟
اور ہاں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو صاحبہ چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوئی، اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ کوئی بھی جواب دے بغیر گلے میں بڑی چادر اتار کر صوفے پر پھینکتا خود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ روزانہ دوپہر کے وقت گھر آ کر تھوڑی دیر آرام کرتا تھا اور جانتی تھی، اس لیے چپ چاپ آگے بڑھ کر صوفے پر گری، اس کی چادر اٹھائی اور تہہ لگا کر واپس وہیں رکھ دی۔ 10 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بیٹھ کے طرف بڑھا اور جوتا اتار کر پرسکون ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کرنا نہ بھولا تھا۔ چند منٹ ہی گزرے جب اسے محسوس ہوا بیڈ کی دوسری طرف وہ آ کر بڑا جمان ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے کھسک اس کے قریب آئی تو اس کے وجود سے اٹھی بھینی بھینی خوشبو اور ریحان کے حوالے پر چھانے لگی، پر وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا پڑا رہا۔ جھٹکا تو تب لگا جب صاحبہ اس کے بازو کو پکڑ کر سیدھا کرتی اس پر اپنا سر رکھے، اس کی جان پر مزید ستم کرتے اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر جمایا تو تسلسل سے دھڑکتے دل کی رفتار ایک دم تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کرتی اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا کے تو اس کے لب اور ریحان کے بازو کو چھونے لگے۔ ہاں، اور ریحان کی برداشت ختم ہوئی۔ وہ کروٹ بدلتا ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لٹاتا، اس کے اوپر جھکا، اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ جما گیا۔ اس کی حرکت پر صاحبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ خوفزدہ سی اپنی سختی سے بند آنکھیں دھیرے سے کھول کے تو اس کی سبز آنکھیں سیدھا اس پر پڑتے بوڑھی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اب آنکھوں کی یہ سرخی ضبط کے باعث تھی یا غصے کی، اس بات کا وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ کیا چاہتی اس کے سرد آواز پر صاحبہ نے بے سادہ تو نکلتے اپنا حلق ٹال گیا، کچھ بھی تو نہیں، ہڑبڑا کر کہتے ہوئے نظر چرا کے پھر اس حرکت کا میں کیا مطلب لوں؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کے کان کے قریب غرایا تو صاحبہ کی جان جانے لگی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کے یوں انجان بننے پر وہ داد دیتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یقین مانو واقعی تمہاری اس معصومیت پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا اگر تمہاری اصل شکل سے واقف نہ ہوتا۔ وہ پھر سے لفظوں کے زہریلے تیر اس کے سینے میں پیوست کرنے لگا تو صاحبہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جب وہ تیزی سے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹی اسے اپنی جانب کھینچ کی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، وہ جو اسے کچھ سچ سنانے کی نیت رکھتا تھا، اس کی بیکی آواز پر خاموش ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی سرد آواز پر صاحبہ کو مزید رونا آنے لگا۔ یہاں بوا بھی نہیں ہے جو میرا سر دبا دے۔ سوز تو کرتی اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ توبہ، اتنی اہم باتیں تم مجھے کس خوشی میں بتا رہی ہو؟ وہ جو اس کے آنسوں سے بے چین ہونے لگا تھا اس پر طنز کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ اس کی سبز آنکھیں تمام کو مزید قہر ڈال رہی تھی۔ کبھی اسے ان سبز نگینوں سے عشق ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں سے نظریں پھسلتی سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک پر گرتی جو بہت سونی سونی لگ رہی تھی۔ اس کی ناک میں چمکنے والی سونے کی تار شادی کے بعد سے ہی غائب تھی، جس کا غائب ہونا ریحان کو شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ ناک سے پھسلتی نظریں کپکپاتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے جا ملی تو ریحان کے حلق میں جیسے کانٹے اٹکنے لگے۔ انہیں ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی ہولے سے اس کے کپکپاتے لبوں پر پھیری تو جذبات اور بھی مچل اٹھے۔ انا کو پل بیٹھ کر ایک طرف کرتا وہ اس پر جھکا تو آنے والے لمحات کا سوچتے وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ اس کے لبوں سے محض آنچ بھر کے فاصلہ پاتا جب کمرہ ایک دم موبائل کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ ہوش میں آتا اس سے فاصلہ بڑھا کر موبائل کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھی حفظ زدہ ہوتی اٹھ بیٹھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی تو ایک دم اس کی کلائی تھام گیا۔ صاحبہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی پر وہ موبائل میں بزی تھا۔ اب سے سر درد ہے؟ موبائل سر درد پر پڑ رہا کر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ سے بہت درد ہے، وہ اپنی آواز میں بھرپور بے چارگی سما گئی۔ صبح ہی دوائی لے لینی چاہیے تھی نا؟ اسے کہنے کے ساتھ ہی وہ سائڈ ٹیبل کے درد سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ مجھے نہیں لینی یہ کڑوی دوائی، آپ جانتے ہیں نا مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ یاد ہے جب میں گری مجھے کتنی چوٹ لگی تھی، اور جب ہم باغ میں ملے تھے اور آپ نے میری چوٹیں دیکھی تب تو آپ کی حالت۔ اس سے پہلے کہ وہ جوش میں آ کر مزید بولتی اور ریحان ایک جھٹکے سے اسے گربان سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ کہا تھا نا کہ گزرے ایام کا ذکر مت کرنا میرے سامنے، پھر کیوں میرے سینے میں دفعہ اپنی نفرت کے شعلے کو بار بار ہوا دے کر بھڑکانے کی کوشش کرتی ہو؟ کیوں بار بار مجھے یاد دلاتی کو مرزا اور ریحان بلوچ کے بے پناہ عشق کے منہ پر اپنی بے وفائی کا جوتا مارا تھا؟ صاحبہ چودھری نے اپنی پھنکار کے جواب میں وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھوں تباہ کی گئی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔